تمام ان امور کا علم ہونا چاہیے کہ جو کسی مسئلے کو دیگر پر قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی بات انتہائی ضروری یہ ہے کہ وہ خود بھی دین پہ مکمل طور پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتوحات کو علم کے بعد عمل والے پر ہی کھولتے ہیں۔ جب یہ ساری شروط پوری ہوں تو اب ایک عالم کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اجتہاد کے دائرے میں داخل ہو۔ اب جو شخص بھی دین کے نام سے بات کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس امت کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اور یہ اس امت کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط فرمایا ہے۔ پھر یہ اس امت کا دین ہے جو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ اس امت کا دین ہے جس کے نبی نے اسے دین میں شذوذ، دین میں احادی راہوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا، بلکہ ہمیشہ افراد امت کو امت کے ساتھ منسلک رہنے کی تاکید فرمائی، اور یہ حکم دیا قرآن حکیم میں کہ تم لوگ سبیل المؤمنین کی اتباع کرو اور اسی پہ قائم رہو۔ پھر اس امت کی ایک تاریخ ہے، پھر اس امت کے قرآن و سنت سے اخذ کرنے کے مختلف مراحل ہیں جن سے یہ امت گزری ہے، اور آج اس امت کے سامنے سلف صالحین کا جمع کردہ وہ فقہی خزینہ موجود ہے جس میں ان لوگوں نے خیر القرون میں محنت کی۔ تو یہ ایسے امور ہیں کہ جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر دین کے بعد میں اس عمل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ مسلمات ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جنہیں ہم دین کے اصول کہتے ہیں، جنہیں ہم کبھی مسلمات دین کہتے ہیں، جن کے اندر صحابہ کرام کے دور سے آج تک کبھی اختلاف نہیں ہوا، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ یہ ثوابت دین کہلاتے ہیں، یہ مسلمات اسلام کہلاتے ہیں۔ یہ امت کے وہ مسائل ہیں جو ہر دور میں اجماعی طور پر ثابت رہے، اور امت کے عوام و خواص انہیں ضرورات دین کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک انہیں ماننا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام کو برحق اللہ کا رسول اور نبی ماننا ہے، پھر ہمیں ان رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں اور کتابوں کو بھی ماننا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے جو انسانی خدمت پر مامور اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے، انہیں بھی ماننا ہے، ہمیں جزا و سزا کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر کو بھی ماننا ہے۔ یہ ایمان کے وہ ارکان ہیں جنہیں تمام امت اجماعی طور پہ مانتی ہے۔ ایمان بالرسل میں پوری امت کا اس پہ ایمان ہے کہ رسالت کے سلسلے کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ایمان بالرسل نہیں ہے کہ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ افضل ہیں تمام انبیاء سے، بلکہ ایمان بالرسل کو اہل اسلام کی عقائد کی کتابوں میں جہاں بھی ذکر کیا گیا وہاں یہ بات بھی مذکور ہے کہ تمام انبیاء کو ماننا، جناب محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا، اور یہ ماننا کہ اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ ایمان بالرسل ہے۔
تو ایمان کے یہ ارکان اس قدر معروف ہیں کہ تمام مسلمان اسے جانتے ہیں۔ پھر اس امت کے اندر وہ مسائل ہیں جنہیں ہم فروع دین کہتے ہیں۔ فروع دین وہ مسائل ہیں جن کے اندر اجتہاد کی گنجائش بھی ہے، اختلاف کی گنجائش بھی ہے۔ فروع کے اندر اختلاف کو علماء اسلام نے دین کی وسعت سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں اجماعہم حجت قاطعہ۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا اجماع قطعی دلیل بن جاتا ہے، اور اختلاف رحمت واسعہ بن جاتا ہے۔ امت کس وقت کسی دین کے نام پہ فتنے میں مبتلا ہوتی ہے؟ جب اسے اپنے دین کے مآخذ کا علم نہ ہو، یا اس دین کے ان مآخذ سے اخذ کرنے کے آداب میں قصور ہو جائے، یا ان دین کے حاملین کے بارے کوئی قصور امت سے صادر ہو جائے، یا پھر ان مآخذ سے ثابت شدہ احکام، اصول اور فروع کے فرق کو محفوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ میں دراصل اپنے ناظرین کرام کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین کے نام پہ ہونے والے اس عمل کا اس طرح پابندی کے ساتھ مطالعہ کریں، یا اس کو ان آداب کے ساتھ بیان کریں، یا ہمارا دین کے مآخذ، دین کے حاملین اور پھر دین سے ثابت شدہ احکام، اصول و فروع کے ساتھ ہمارا معاملہ ویسا ہی ہو جیسا کہ شرعاً ہم سے مطلوب ہے، اور میں اسی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ قیامت تک اس دین کے ساتھ یا اس دین کے نام سے کوئی فتنہ پنپ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی دین کے نام سے کوئی فتنہ اٹھا ہے تو اس کے پیچھے یہی امر رہا کہ یا حاملین شریعت ان کے ساتھ آداب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یا اس کے بعد شریعت سے ثابت شدہ احکام جو اصول اور فروع ہیں ان میں جو فرق ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصول کے اندر بھی تحقیق و تجدید کے نام سے تحریف کرتے ہیں، مگر اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ہمیں اس چیز کی پاسداری کرنی ہے کہ یہ اصول ہیں، ان میں تحقیق و تجدید اور اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور یہ فروع ہیں، ان کے اندر امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔ امت کے مختلف طبقات ہیں، امت کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جیسے کہ مذہب حنفیہ، مذہب شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اور بہت سے فقہا ایسے بھی گزرے ہیں جن کی فقہی آراء مدون ہیں، موجود ہیں، مگر ان کے مذاہب نہیں۔ تو ان سب فقہی آراء کو جب یہ درجہ حاصل ہے کہ یہ مجتہد فی ہیں، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی مجتہد فی مسئلے پہ ایسے چمٹ جائیں جیسے اصولی مسائل کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ مجتہد فی مسائل وہ ہیں جن میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس میں اہل اجتہاد کو اجتہاد کی اجازت ہے، اور جو اصولی مسائل ہیں وہ مسائل ہیں کہ جو اجتہاد کے دائرے سے باہر ہیں، جہاں نہ تحقیق ہے، نہ تجدید ہے، نہ ہی ان میں اجتہاد ہے۔ اگر اس فرق کا ہم لحاظ رکھیں تو امت کے اندر ایسی وحدت پیدا ہو سکتی ہے جس کی مثال صرف صحابہ کرام کے دور میں تھی کہ ان میں بہت سی فروع میں متعدد آراء بھی تھی،
مگر وہ اس کے آداب سے واقف تھے۔ ایک روایت میں ہے